بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی کوشش و عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالی غنا، قلبی اطمینان اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرما دیں گے اور اس کے برے حال کو درست فرما دیں گے، اور دنیا اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اور اپنی کوشش و عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا طلب کرنا ہوگا، اللہ تعالی محتاجی کے آثار اس کے بیچ و پیشانی میں اور اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو برا کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کو خاطر جمعی کی راحت کبھی نصیب نہ ہوگی، اور ساری تگ و دو کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے اللہ نے مقدر کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے آخرت کی فلاحی کو اپنا اصل مطلوب و مقصود بنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کو قناعت نصیب فرما کر اس کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب فرما دیا جاتا ہے، اور دنیا میں سے جو کچھ اس کے لیے مقدر ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی راستے سے خود اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص دنیا کو اپنا اصل مقصود و مطلوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی اور پریشان حالی کو اس پر اسی طرح مسلط کر دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو اس کے چہرے پر اور اس کی بیچ و پیشانی میں اس کے آثار نظر آتے ہیں، اور دنیا کی طلب میں خون پسینہ ایک کر دینے کے بعد بھی اس طالب دنیا کو بس وہی ملتا ہے جو پہلے سے اس کے لیے مقدر ہے۔ بس جب حقیقت اور واقعہ یہ ہے تو بندے کو چاہیے کہ آخرت ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے اور دنیا کو بس ایک عارضی اور وقتی ضرورت سمجھ کر اس کی صرف اتنی ہی فکر کرے جتنے کہ کسی عارضی وقتی چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اس بندے کی طرح بنائیں جس کی تمام کوششیں اور تمام تر تگ و دو صرف اور صرف آخرت کے لیے ہوتی ہے، اور دنیا خود بخود کسی نہ کسی بہانے سے اس کے پاس آ ہی جاتی ہے۔